کہ ظاہر بات ہے تم اس پر اب حرام ہو گئی ہو، علیحدگی ہو گئی ہے۔ یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس بارے میں کوئی اللہ کی طرف سے نیا حکم نازل نہیں ہوا، تو ظاہر بات ہے جو امپلیمنٹ کر دیا کرتے تھے۔ تو اس پہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث شروع کی کہ بچوں کا کیا ہوگا، وہ تو اپنا بھی خیال نہیں رکھ سکتے، اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے اللہ سے جو ہے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور اللہ سے شکایت کی کہ اللہ تو ہی میرا مسئلہ حل فرما دے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی، اور پھر اس زہار کے حوالے سے احکام بھی آ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو تم میں سے اپنی عورتوں سے زہار کر لیتے ہیں، تو سن لیں کہ ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ بیوی کو ماں کہنے سے ماں نہیں بن جاتی۔ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا۔ لیکن بہرحال اس رسم کو ختم کرنا تھا، پھر اس کا کفارہ جو ہے وہ آگے آپ کو ملے گا۔ تو ان آیات میں ہمارے نئے باب کا، بلکہ نئے باب کے دو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، اور یہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑا فخر محسوس کرتی تھی کہ میرے سوال کرنے پہ اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئی۔ اور ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے سرداروں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو کسی بوڑھی عورت نے حضرت عمر کو بلایا اور ان سے کافی لمبی گفتگو کی۔ حضرت عمر سر جھکا کر ان کی بات سنتے رہے، اور جب آپ واپس آئے تو سرداروں نے کہا کہ امیر المومنین، آپ نے ایک بوڑھی عورت کے لیے میں اتنی دیر تک روکے رکھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم یہ خولہ بنت ثعلبہ تھیں جن کی آواز اللہ نے 7ویں آسمان پہ سنی تھی۔ یہ اگر مجھے ساری رات بھی کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا، بس صرف نماز کے لیے ان سے اجازت طلب کرتا۔ تو یہ آیات جن میں ہمارے نئے باب کے دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وہ دو الفاظ کیا ہیں؟ تو ہم چلتے ہیں جی اپنے آج کے تیسرے باب کی طرف، ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہمارے ابواب چل رہے ہیں جی ابواب ان بابوں کا کام ختم کرنا ہے جی، ٹھیک ہے؟ آج بابوں کو ہم نے مکا دینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ابواب ثلاثی مزید فی، باب سنتے ہی آپ کے ذہن میں جو بات آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کسی بھی 3 حرفی مادے کو ہم نے ماضی مضارع میں کس ڈائی سے استعمال کرنا ہے، یہ باب بتائے گا۔ ثلاثی کا مطلب ہے کہ 99.99% افعال جو ہیں وہ 3 حروف پر مشتمل ہوتے ہیں، اور مزید فی کا مطلب ہے کہ ماضی کے پہلے لفظ میں 3 حروف کے علاوہ بھی کوئی زائد حرف آپ کو ملے گا، مادے کے 3 حروف کے علاوہ بھی زائد حرف ملے گا۔ تو اس سلسلے کا پہلا باب تھا ہمارا جی افعال۔ میں اب ادھر لکھوں گا سارے تاکہ آج ہم مکمل کر لیں جی۔ پہلا باب ہم نے پڑھا جی افعال، اور افعال سنتے ہی آپ کے ذہن میں جو 2 لفظ افعلا یفعلو، میں پورا ہی لکھ دیتا ہوں، افعلا اور یفعلو، ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ یفعلو جو ہے یہ اصل میں یفعلو ہے۔ تو باب افعال افعلا یفعلو، فاعل لام کی جگہ آپ نے اریزر سے اریز کرنی ہے، اور اس کی جگہ 3 روٹ لیٹرز ڈالنے ہیں، آپ کا ماضی مضارع بن جائے گا، اور اس کے بعد آپ اپنا کام کر سکتے ہیں۔
تفعیل. تفعیل سنتے ہی جو دو لفظ آپ کے ذہن میں آنے چاہیے ماضی مضارع کے وہ ہیں جی فعل یفعل. فعل یفعل. اب ہم چلتے ہیں جی اپنے تیسرے باب کی طرف. ہمارا تیسرا باب جو ہے اس باب کا نام ہے جی مفاعلہ. مفاعلہ ہمارے تیسرے باب کا نام ہے مفاعلہ. مفاعلہ سنتے ہی آپ کے ذہن میں جو دو لفظ آنے چاہیے اور زبان سے دو لفظ ادا ہونے چاہیے وہ ہیں جی فاعلہ ماضی کا اور مضارع کا یفعل. فعل یفعل. دیکھتا ہوں جی میں فعل یفعل. فعل یفعل. فعل یفعل. اس میں سے فا عین لام کی جگہ میں خالی کروں گا تو ہمارے پاس زائد حرف آ جائیں گے. تو زائد حرف ہمارے پاس ایک آیا ہے الف, اور مضارع میں بھی آپ کو وہ زائد حرف جو ہے وہ نظر آئے گا. علامت مضارع کے علاوہ وہ زائد حرف آپ کو الف نظر آ رہا ہے. صحیح ہے جی. تو یہ آپ کے سامنے ڈائی آ گئی خالی. اس میں اب آپ مختلف روٹ لیٹرز بھر کر گردانے کر سکتے ہیں. بس مفاعلہ سنتے ہی فاعل یفعل, یہ آپ کے رجسٹر پہ آپ کی کاپی پہ ایک پیج پہ لکھے ہونے چاہیے سارے باب. آپ نہ یاد کریں انہیں, لیکن آپ کے رجسٹر کے پیج پہ لکھے ہونے چاہیے. ایک جگہ پہ نام پورے لکھے ہونے چاہیے, لیڈ پینسل سے روٹ لیٹرز ڈال کے اپنے الفاظ جو ہیں وہ کنفرم کر لیا کریں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح آپ کو دیکھیں, اور یہ صرف ایک دو دفعہ کرنا پڑے گا آپ کو. جب آپ کو آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی آپ کو. پھر زبانی آپ ایسے ہی بولا کریں گے جیسے اس وقت میں آپ کے سامنے بولتا ہوں. تو میرے پاس حروف مادہ ہیں جی جیم, دال اور لام. تو میں نے جب یہاں پر فٹ کیے تو یہ بن گیا جی جادلہ یجادلو. جادلہ یجادلو. اب ہمارا کام ہے گردانے کرنا, اور وہ الحمدللہ ہم نے بڑی اچھی کی ہوئی ہیں. تو جادلہ سے گردان کریں تو جادلہ, جادلہ, جادلو, جادلت, جادلتا, جادلنا, جادلتا, جادلتما, جادلتم, جادلتی, جادلتما, جادلتنا, جادلتو, جادلنا. یجادلو, یجادلانی, یجادلونا. تجادلو, تجادلانی, یجادلنا. تجادلو, تجادلانی, تجادلونا, تجادلینا, تجادلانی, تجادلنا. اجادلو, نجادلو. اب آپ نے ڈکشنری کھولنی ہے. ٹھیک ہے. ڈکشنری کھولیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جیم, دال, لام حروف مادہ جب باب مفاعلہ سے آتے ہیں تو ان کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنا, ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنا. ٹھیک ہے. ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرنا, جھگڑا کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد سمیع اللہ قول التی تجادلک. اب آپ کا کام ہے اس کو پہچاننا کہ تجادلک
کیا ہے جی؟ تجادلو، ہاں جی کون سا لفظ ہے؟ واحد مؤنث غائب کا، ٹھیک ہے نا. وہ جھگڑا کر رہی ہے کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے. کا فی زوجہا، اپنے زوج کے بارے میں تو متعلق بھی آ گیا، کلیئر ہو گیا نا. تجادلو کا فی زوجہا. تو مین چیزیں آپ کو پتہ ہیں جی، جملہ فعلیہ اس کے پارٹس پتہ ہیں سارے، وہ ہم نے اتنی پریکٹس کی ہے کہ الحمدللہ اب ہمیں وہ سب پکے ہو گئے ہیں جی. نیکسٹ روٹ لیٹرز جی ہم دیکھتے ہیں. جیم دال لام کی جگہ ہم استعمال کرتے ہیں ضا، ہا اور را. روٹ لیٹرز ہیں میرے پاس جی ضا، ہا اور را. تو کیا بن جائے گا جی؟ ظاہرہ یظاہرو، ظاہرہ یظاہرو. اب آپ ظاہرہ سے گردان کریں جی. ظاہرہ، ظاہرا، ظاہرو، ظاہرت. یظاہرو، یظاہرانی. اب آپ ڈکشنری کھولیں گے تو آپ کو ظاہرہ یظاہرو کے معنی ملیں گے ڈکشنری سے زہار کرنا، زہار کرنا. تو پھر انہی آیات میں آپ کو ایک جملہ ملے گا کہ الذین یظاہرون، یظاہرون. تو دیکھیں آپ فوراً پہچان لیں گے اونا جمع مذکر ہے اور یا بتا رہی ہے غائب ہے. اور دیکھیں ضا، الف، ہا اور را، چار لفظ مل رہے ہیں آپ کو، صحیح ہے. اور اس میں سے ضا، ہا اور را روٹ لیٹرز ہے، اور یہ الف جو ہے وہ زائد ہے جو فعل مضارع میں پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. سے الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو تم میں سے اپنی عورتوں سے زہار کر لیتے ہیں، تو وہ سن لیں کہ ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں. ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، یہ ان کون سا ہے جی؟ ان میں لکھتا ہوں ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم. ان نافیہ کیسے پہچانا؟ الا، ماشاء اللہ. ان کے ساتھ جب بھی الا آ جائے تو وہ ان نافیہ ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نہیں ہے ان کی مائیں مگر اللائی ولدنہم، وہ جنہوں نے انہیں پیدا کیا، جنہوں نے انہیں جنم دیا. صحیح ہے. تو ان نافیہ ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے. کلیئر ہو گیا جی. ایک اور کرتے ہیں جی روٹ لیٹرز. اب یہ جتنے بھی باب آپ کو ملیں گے یہ استعمال کم ہوئے، زیادہ استعمال آپ کو باب فعال کا ملے گا، باب تفعیل کا ملے گا.
اب میرے پاس روٹ لیٹرز ہیں جی نون، فا اور قاف. نون، فا، نافقا یونافقو، نافقا یونافقو. گردان آپ کو آنی چاہیے. نافقا، نافقا، نافقو، نافقت، نافقتا، نافقنا، نافقتا، نافقتما، نافقتم، نافقتی، نافقتما، نافقتن. یونافقو، یونافقانی، یونافقونا، تنافقو، تنافقانی، یونافقنا، تنافقو. ڈکشنری کھولیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نافقہ یونافقو کے معنی ہے منافق ہو جانا، منافق ہو جانا. تو اب ہم یہی کر سکتے ہیں جی، کوئی تین روٹ لیٹرز ہر باب کے ماضی مضارع میں ڈال کے بابوں کو مکمل کریں. اور ویسے بھی یہ مزید فی ابواب والا جو سلیبس ہے یہ ہم سیکنڈ پارٹ میں پڑھاتے ہیں، لیکن آپ کو میں اس پارٹ میں اسپیشل پڑھا رہا ہوں. صحیح ہے؟ تو اس لیے آپ کو اس کا تعارف حاصل ہو جائے گا. باقی مسئلہ کوئی نہیں ہے ان میں، سمپل آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کو ثلاثی مجرد سمجھ میں آ گئے ہیں اور 50% ڈکشنری آپ کو دیکھنی آ گئی ہے تو باقی کی 50% ڈکشنری جو ہے یہ مزید فی ابواب آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سکھا دیں گے. تو ہمارا تیسرا باب مکمل ہو گیا جی، وہ ہے باب مفعلہ، جس کا ماضی اور مضارع ہے فاعل یفاعل. اب ان تین بابوں کا ہم ایک گروپ بنا دیتے ہیں جی. بابوں کا گروپ ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ ذرا نوٹ کریں، ان تینوں بابوں میں زائد حروف کی تعداد ایک ہی ہے. ان تینوں بابوں میں زائد حرف کتنے ہیں؟ ایک ایک ہے. اور زائد حرف ہمیں پتہ چلتے ہیں ماضی کے پہلے لفظ سے. افعال میں بھی ایک ہی ہے، حمزہ. تفعیل میں بھی ایک ہی ہے، درمیان والا حرف ایک ہی ہے، ہے نا، وہ ہم لکھ لیتے ہیں جی. پہلی مشترک بات تینوں بابوں میں یہ ہے کہ زائد حروف کی تعداد جو ہے وہ ایک ہے. دوسری مشترک بات دونوں بابوں میں آپ کو یہ ملے گی، تینوں بابوں میں، کہ ان تینوں بابوں کی علامت مضارع پیش والی ہے. والی ہے. تینوں بابوں کی علامت مضارع پیش والی ہے. اور تیسری مشترک بات آپ کو یہ ملے گی کہ ان تینوں بابوں میں جو درمیان والا حرف ہے مضارع کا وہ زیر والا ہے. صحیح ہے؟ تینوں بابوں میں عین کلمہ، بلکہ ماضی میں بھی دیکھ لیتے ہیں، ماضی میں زبر ہے تینوں میں اور مضارع میں زیر ہے. تو عین کلمہ ماضی، تو ان تینوں بابوں میں یہ مشترک چیزیں ہیں. اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا ہمیں، یہ جو ہم نے مشترک چیزیں نکالی ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمارے پاس کوئی ایسا لفظ آتا ہے مضارع کا جس کی علامت مضارع پیش والی ہے، جس کی علامت مضارع پیش والی ہے. مثلا آپ کے سامنے لفظ آ گیا جی، آپ نے سورۃ البقرہ ہی پڑھنی شروع کی
آپ کو ملا الذین یؤمنون، بالغیب۔ تو آپ کو پتا ہے کہ علامت مضارع پیش والی نا صرف ان 3 بابوں کی ہے، صحیح ہے؟ آپ نے اس کو توڑا، اونا بتا دیا جمع مذکر، اور یا نے بتا دیا غائب۔ صحیح ہے؟ اب یہ باب افعال کا لفظ ہو سکتا ہے اگر درمیان والا حرف زیر کے ساتھ ہو، یہ باب تفعیل ہو سکتا ہے اگر درمیان والا حرف زیر کے ساتھ ہو لیکن شد بھی ساتھ ہو اس پہ، یہ باب مفعلہ ہو سکتا ہے اگر درمیان والا زیر ہو لیکن ساتھ الف بھی مل جائے۔ بتائیں کس باب کا لفظ ہے یہ؟ تو ان بابوں کو گروپ میں ڈالنے کا یہ فائدہ ہے، بابوں کا بہت فائدہ ہے، یقین کریں، آپ مانتے ہی نہیں ہیں۔ اوکے جی، تو یہ لفظ پتہ چل گیا کس کا ہے؟ باب افعال کا۔ پھر آگے آپ نے دیکھا ينفقون، آپ نے اونا کو الگ کیا، نون فا قاف، ٹھیک ہے جی۔ علامت مضارع پیش والی ہے تو آپ نے ان تینوں بابوں کو چیک کرنا ہے، درمیان والا حرف صرف زیر کے ساتھ ہے، نہ شد ہے اس پہ نہ اس سے پہلے الف ہے، تو کون سا باب ہوا؟ افعال۔ صحیح ہے نا؟ یعنی آپ اس قابل بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کو ڈکشنری بھی دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے باب کے لیے، لیکن ڈکشنری آپ کو دیکھنی ہی پڑے گی کیونکہ معنی آپ کو ڈکشنری ہی بتائے گی، آپ کو ڈکشنری ہی۔ پھر آپ نے آگے دیکھا یوقنون وبالآخرۃ ہم یوقنون، آپ نے فوراً کام شروع کیا، اونا نکالا، یا نکالی، پیش چیک کی، آپ کے پاس 3 حرف آ گئے، درمیان والا حرف زیر کے ساتھ ہے خالی، تو باب افعال ہے، صحیح ہے نا؟ پھر آپ نے آگے پڑھنا شروع کیا، آپ کو آگے ملا یخادعون اللہ، یخادعون، آپ نے اپنا کام شروع کیا، اونا الگ کیا، یا الگ کی، علامت مضارع پیش والی، آپ کو خا الف دال عین ملا اور الف بیچ میں مل گیا، تو آپ نے فوراً پہچان لیا کہ یہ باب مفعال ہے، صحیح ہے نا؟ تو ان بابوں کا یہ فائدہ ہے، ان بابوں سے آپ کو پتہ چل گیا، ان کے گروپ بنانے سے کہ آپ باب کو پہچان سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ پھر اس طرح قرآن مجید کا آپ نے رینڈملی کوئی صفحہ کھولا اور وہاں پر آپ کو لکھا ہوا ملا تحدثون، تو آپ نے اونا الگ کیا، علامت مضارع الگ کی، پیش درمیان والا حرف زیر اور شد کے ساتھ ہے، تو کون سا باب ہے؟ تفعیل، تو حدث یحدث، تو ان بابوں کا گروپ بنانے کا یہ فائدہ ہے۔ اوکے، کلیئر؟ تو ہمارے
3 ابواب جو ہیں وہ مکمل ہو گئے الحمدللہ. 2 ابواب ہم نے اور پڑھنے ہیں اس سیشن میں, اور پھر اس کے بعد 3 ابواب ہم انشاءاللہ سیکنڈ سیشن میں پڑھیں گے, اور آج بابوں کا کام ختم. صحیح, اوکے جی, مٹا دوں جی. جی مٹا دوں. ہمارے جو اگلے 2 ابواب ہیں ان میں پہلا باب اس لسٹ میں نمبر 4 پہ ہوگا. اس باب کا نام ہے جی تفاعل. تفاعل, تفاعل. اس باب کا نام کیا ہے؟ تفاعل. تفاعل سنتے ہی جو ماضی مضارع آپ کے ذہن میں آنا چاہیے نا, اب وہ اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. اتنا آسان ہے کہ آپ اس کا نام ہے نا تفاعل, اسی کو آپ کاپی کر کے یہاں لکھ دیں. لکھ دیا نا کاپی کر کے میں نے, صحیح ہے. تفاعل لکھ دیا. یہ جو پیش نظر آ رہی ہے اس کو زبر سے بدل دیں تو یہ اس کا ماضی بن گیا. حلوہ, صحیح ہے نا. تفاعل, تفاعل. مثلا میں ان میں ڈالتا ہوں جی واو, کاف اور لام. کیا بنے گا جی یہ؟ یہاں پر ڈالیں, دیکھیں, واو کاف لام توکلا, اور یہاں پر واو کاف لام ڈالوں تو یتوکلو. توکلا یتوکلو. گردان آپ کو آتی ہے ماشاءاللہ, توکلا سے گردان کریں. توکلا, توکلا, توکلو, توکلت. ٹھیک ہے. ڈکشنری بتائے گی اس کے معنی ہے توکل کرنا. اس کے معنی ہے توکل کرنا. تو جب آپ گھر سے نکلے ہیں تو آپ کیا دعا پڑھ کے آئے ہیں؟ بسم اللہ توکلتو, میں نے توکل کیا. بسم اللہ توکلتو. اور توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ. تو بسم اللہ توکلت علی اللہ, میں نے اللہ کے نام کے ساتھ اللہ پر توکل کی. جب اتنے یقین سے آپ نکلیں گے, اور توکل کس پہ کر رہے ہیں؟ اللہ پہ, لیکن پھر بھی توکل نہیں ہوتا ہے نا, پھر پیچھے کی فکر لگی رہتی ہے.
کہ گھر ٹھیک ہے، کہیں گر تو نہیں گیا؟ ایسے ہی ہے نا؟ جب آپ اس یقین کے ساتھ نکل رہے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، آپ نے کس پر بھروسہ کیا ہے؟ اللہ پہ، تو کرے نا پھر کیوں گھنٹے گھنٹے بعد ہاں جی خیریت ہے نا سب اوکے ہے؟ اوکے ٹھیک ہے، پھر کیا تھی پریشانی؟ جب یہ نہیں تھا تو گھر سے باہر نکلتے تھے نا پورا دن کے لیے، کوئی پریشانی ہوتی تھی؟ کوئی رابطے کا سورس تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ صبح گھر سے نکلتے تھے، گھر والے بھی سکون سے ہوتے تھے کہ اللہ کے حوالے کیا ہے، اب گھر والوں کو بھی سکون نہیں ہوتا، ہر 10 منٹ بعد آپ ٹھیک ہیں نا؟ صحیح؟ عجیب حال ہو گیا ہے۔ بجائے اس کے کہ یہ سہولت ہم استعمال کرتے واقعی فائدے کے لیے، ہم نے پتہ نہیں اس کو کیا بنا لیا، یقین کریں اسے زندگی ہماری مشکل کر دی ہے۔ وہی کہہ رہا ہوں نا، ورنہ یقین مانے مجھے یاد ہے ہمارے والدین کہ کہاں رہ گئے، کیا ہو گیا، صحیح ہے، آرام سے شام کو آیا، آرام، گھر بھی سکون ہے، وہ بھی سکون سے ہے۔ اب جب سے یہ آیا نا پاس، مصیبت ہی پڑ گئی اس چیز، ہر آدھے گھنٹے کی خبر۔ ہاں جی ہاں جی بالکل ایسی ہے جی۔ تو توکل واقعی تھا، بجائے اس کے کہ توکل ان چیزوں کے ساتھ زیادہ ہونا چاہیے، جو ہم آسائشوں کی طرف ہمارا توکل کم ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو توکلا یتوکلو، یتوکلو اسے گردان کریں جی، یتوکلو، یتوکلانی، یتوکلونا، تتوکلو، تتوکلانی، یتوکلنا، تتوکلو، تتوکلانی، تتوکلونا، تتوکلینا، اتوکلو، نتوکلو، ٹھیک ہے جی؟ تو توکلا یتوکلو، توکل کرنا۔ میرے پاس روٹ لیٹرز ہیں نون، زا اور لام، ایک مرتبہ دیکھیں پھر آ گیا نون زا لام، تو کیا بنے گا ماضی؟ تنزل، یتنزل، تنزل یتنزل۔ ڈکشنری بتائے گی کہ تنزل یتنزل کے معنی ہے نازل ہونا، تفعیل میں تھے نازل کرنا، اور دونوں نازل کرنوں میں کیا فرق تھا وہ بھی ڈکشنری میں بتا دیا۔ اس کے معنی ہے جی نازل کرنا، نازل کرنا، سوری نازل ہونا، تنزل کے معنی ہے نازل ہونا۔ تنزلہ سے گردان کریں جی، تنزلہ، تنزلہ، تنزلو، تنزلت، تنزلتا، تنزلنا، تنزلتا، یتنزلو، یتنزلانی، یتنزلونا، تتنزلو، تتنزلانی، یتنزلنا، تتنزلو، تتنزلانی، تتنزلونا، اتنزلو، نتنزلو۔
تو سورۃ القدر میں آپ کو مل جائے گا تنزل الملائکۃ والروح. تنزل الملائکۃ والروح. اب آپ کا امتحان ہے جی، مجھے بتائیے تنزل جو ہے یہ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ ماضی ہے مضارع ہے؟ مضارع. ماضی ہے مضارع ہے؟ پیش بھی ہے، لیکن یہ تو علامت مضارع ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، ایک منٹ اور آئیں. سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. تتنزل علیہم الملائکہ. کیا فرق ہے دونوں میں؟ علامت مضارع تا یہاں سے نکلی ہوئی ہے، یہاں پہ لگی ہوئی ہے مضارع کیونکہ آخری حرف پیش مضارع میں ہی ہوتا ہے. تب یہ کیا کیا؟ یہ سوال پیدا ہوا. یتنزل، یتنزلانی، یتنزلون. تتنزل، تتنزلانی، یتنزلنا. تتا 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 تتا، تو اسے تتا نہیں ہوتا تھا تو وہ ایک تا نکال دیتے تھے. جب وہ تا نکالتے تھے تو بن جاتا تھا تنزلو، اور جو تا پڑھ لیتے تھے وہ تتنزلو پڑھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا پڑھنا قرآن میں بیان کر دیا. ٹھیک ہے، سورہ حامیم سجدہ میں بتایا تتنزل علیہم الملائکہ، یہ اوریجنل ہے. اور جو قبائل تا کو نکال کر پڑھتے تھے تو ان کا بھی ذکر کر دیا تنزل الملائکۃ والروح. صحیح ہے جی. جی سوال کیا ہے؟ نہیں نہیں وہ چھوڑے کیوں، آپ بس یہ دیکھیں کہ اللہ نے دونوں کی لغت جو ہے وہ قرآن میں ذکر کر دی کہ کچھ لوگ اس طرح پڑھتے تھے، کچھ لوگ اس طرح پڑھتے تھے. ایک جگہ اس طرح ذکر کر دیا، ایک جگہ اس طرح ذکر کر دیا. باقی سمندر کی تہہ میں جائیں اور وجوہات تلاش کریں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. صحیح ہے نا، کہ یہاں یہ کیوں استعمال ہوا ہے، وہاں وہ کیوں استعمال ہوا ہے. یہ بہت آگے کی چیزیں ہیں. ابھی ہم اس قابل ہی ہو جائیں کہ ہم الفاظ پہچاننے لگ جائیں قرآن میں کس باب کا لفظ ہے، اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں، تو ابھی ہمارے لیے یہی کافی ہے. باقی یہ تو سمندر ہے. صحیح ہے نا. یہ تو پھر آپ جو ماشاءاللہ جتنا نیچے جاتے جائیں گے آپ کو موتی ملتے جائیں گے. صحیح. لیکن ابھی ذرا تیرنا سیکھ لیں پہلے. اوکے جی، آگے آئیں جی. اگلی ڈائی ہے میرے پاس، میں بنا رہا ہوں اس کی یہ ماضی کی ڈائی، یہ مضارع کی ڈائی. فا، کاف اور را.
کیا بنے گا جی؟ تفکرا، یتفکرو، تفکرا یتفکرو ڈکشنری بتائے گی اس کے معنی ہے تفکر کرنا، غور و فکر کرنا. تفکر کرنا، غور و فکر کرنا. آپ کو گردان آنی چاہیے بس ماضی مضارع کی، تو گردان کر دیں جی. تفکرا، تفکرا، تفکرو، تفکرت، تفکرتا، تفکرنا، تفکرتا، یتفکرو، یتفکرانی، تتفکرو، تتفکرانی، یتفکرنا، تتفکرو، ماشاء اللہ. عقل مند جی، ہوشیار کو، صحیح ہے جی جناب. آپ کے نزدیک عقل مند کون ہوگا؟ عقل مند کون ہو؟ کسے آپ عقل مند ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ ایڈے نیک نہ بنو، اپنا عقل مند دسو جیڑا دنیا والا عقل مند. بڑا اچھا جھوٹ بول لیتا ہو، ٹھیک ہے، صحیح دھوکہ دے سکتا ہو، منافق ہو، صحیح ہے، منہ پہ کچھ ہو پیچھے کچھ ہو، اسے گیڑے دینے آتے ہو، وہ عقل مند ہے. ایسے ہے نا؟ اللہ عقل مند کسے کہہ رہا ذرا سنیے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں، بڑی بڑی نشانیاں عقل مندوں کے لیے، عقل والوں کے لیے. آسمان و زمین کی تخلیق اور رات اور دن کا آنا جانا، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اور عقل والے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین یذکرون اللہ، اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کرتے نہیں ہیں. جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ایک ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنا اور ایک ہوتا ہے اللہ کو یاد رکھنا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما، یہ قیامن کیا بتا رہا ہے؟ حال، کھڑے ہوئے، وقعودن، بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، اور لیٹے ہوئے. اللہ کے نزدیک عقل مند وہ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کھڑے، بیٹھے اور لیٹے. وَيَتَفَكَّرُونَ، وَيَتَفَكَّرُونَ، اور غور و فکر کرتے ہیں فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق. ان کی عادت ہے، ان کا مزاج ہے غور و فکر کرنا. ارض، اور وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہوتے ہیں پہلے سے کہ ان سب کا خالق ہے، مالک ہے، اور وہ اللہ ہے.
یہ انڈرسٹوڈ ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین. تو نے یہ سب کچھ بے مقصد تخلیق نہیں کیا. آسمان و زمین میں جو کچھ تخلیق کیا تو نے اس کا ایک مقصد ہے، با مقصد ہے. اور پھر یہ غور و فکر کرنے کے بعد نا وہ جو اگلی بات کرتے ہیں بڑی حیران کن ہے. پھر دعا مانگتے ہیں فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ہمیں کرنے کے بعد انہیں پتہ چل گیا کہ اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ با مقصد ہے، ہمیں آگ سے بچا لے. یہ دعا ان کے منہ سے کیوں نکلی؟ ٹھیک ہے نا، یہ دعا اس لیے ان کے منہ سے نکلی کہ انہوں نے غور و فکر کیا. جب ذاکر صاحب آسمان و زمین کی تخلیق میں انہوں نے دیکھا کہ سورج روز نکلتا ہے، وقت پہ نکلتا ہے اور وقت پہ غروب ہوتا ہے، چاند بھی وقت پہ نکلتا ہے، سردیاں وقت پر آتی ہیں، گرمیاں وقت پر آتی ہیں، دھوپ چھاؤں، یہ درخت، یہ پودے، یہ پھل، یہ ستارے، یہ دریا، یہ سمندر. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تخلیق کیا ہے اس کا ایک مقصد ہے. کیا مقصد ہے اس کا؟ سورج کا کیا مقصد ہے؟ گرمی، دھوپ، حرارت. کس کو؟ اللہ کی ضرورت ہے نہیں نا. روشنی کے لیے، صحیح ہے، شاعروں کے لیے کہ انہوں نے چاند لے کے آنا ہے نا بیچ میں، صحیح ہے. وہ شاعر نے، ذاکر صاحب شاعر نے چاند سے مخاطب ہو کے کہا کہ چاند بھلا بتا میرا محبوب کیسا ہے. تو چاند کہیں فیصل آباد کا نکلا ہوا تھا. اس نے 2-3 جواب دیے. اس نے کہا جی پہلی گل تو ہے کہ میں بڑا دور ہاں، اتوں ایڈا کلیئر نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. دوسرا اس نے کہا کہ بغیرتیاں نا زمین تک رکھیا کرو، مینوں وچ شامل نہ کرے کرو. تو چاند اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا، انسان کو اس کا فائدہ ہے، ستاروں کا فائدہ انسان کو ہے، رات دن کا فائدہ انسان کو ہے. تو انسان جب غور و فکر کرتا ہے نا، عقل مند غور و فکر کرتا ہے تو وہ اس کا یہ کرتا ہے کہ سب کی تخلیق کا مقصد ہے میری سروس، میری خدمت میں یہ لگے ہوئے سب. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ کس کے لیے پیدا کیا؟ میرے لیے. تو جب سب کا مقصد میں ہوں تو میری تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے. میری تخلیق کا کیا مقصد ہے؟ ٹھیک ہے. شاعر بتائیں گے آپ کو کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، لیکن میری تخلیق کا مقصد قرآن بتائے گا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو میرا بھی مقصد ہے تخلیق کا، وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. صحیح ہے. اور میں عبادت کر نہیں رہا. صحیح ہے. میں نماز تو پڑھ لیتا ہوں، میں روزے بھی رکھ لیتا ہوں، میں حج بھی کر آیا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں،
خود میری زندگی میں شامل ہے. میری زندگی میں فیصلے جو ہیں وہ اللہ اس کے رسول کے مطابق نہیں ہو رہے، انگریز کے قوانین کے مطابق ہو رہے ہیں. میری معاشرت جو ہے وہ اسلامی نہیں ہے، تو پھر عبادت تو نہ ہوئی نا کمپلیٹ. میں عبادت نہیں کر رہا، گویا میری تخلیق کا مقصد تھا عبادت. ذاکر صاحب آپ نے جو ڈگری لی تھی ماسٹر کی، ڈگری لینے کا مقصد کیا تھا؟ ڈگری کیوں حاصل کی تھی آپ نے؟ جاب کے لیے نا، جاب ملے گی، جاب مقصد تھا نا ڈگری کو. ڈگری حاصل کرنے کا مقصد تھا جاب. اب اگر ڈگری آپ کو جاب نہیں میں لگائیں گے، کیا کریں گے؟ آگ لگا دیں گے. آپ ایسی ڈگری کو آگ لگا دیں گے کہ اس ڈگری کا کیا فائدہ جس نے اپنا مقصد نہیں پورا کیا. تو مجھے اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. اور میں اپنا مقصد نہیں پورا کروں گا تو اللہ آگ لگا دے گا. اور میں نہیں کر رہا تو پھر میں دعا کروں گا فقنا. بات سمجھ آئی؟ تو عقل مند وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک. تو پاک ہے کوئی کام بیکار کرے. فقنا عذاب النار، بس ہمیں تو آگ کے عذاب سے بچا لینا، کیونکہ ہم اپنی تخلیق کا مقصد پورا نہیں کر رہے. بڑی محنت سے نوٹس تیار کیے تھے میں نے پاس ہونے کے لیے، اور میں پاس ہی نہ ہو سکوں تو وہ نوٹس میں آگ لگا دیتا ہوں نوٹسوں کو. تو میں بھی ڈیزرو کرتا ہوں آگ، لیکن میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا. اوکے جی، کلیئر ہوا جی؟ تو تفکرا یتفکرو. ایک مادہ اور کرتے ہیں پھر بریک لے لیتے ہیں. اگر روٹ لیٹرز ہیں جی دال با اور را، دال با اور را. یتدبرو، تدبرا یتدبرو. ڈکشنری بتائے گی اس کے معنی ہوتے ہیں تدبر کرنا، اور تدبر بھی ہوتا ہے غور و فکر. آپ کو بس گردان آنی چاہیے. تدبرا تدبرا تدبرو تدبرت تدبرتا تدبرنا تدبرتا تدبرتما تدبرتم تدبرتی تدبرتما تدبرتن تدبرتو تدبرنا. یتدبرو تتدبرو اتا نتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. تو قرآن مجید تو جی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ قرآن میں غور و فکر کریں. صحیح ہے؟ قرآن صرف پڑھنے کے لیے اس کے ایکسٹرا بینیفٹس ہیں. یہ جن بھگانے کے لیے نازل نہیں کیا اللہ نے. صحیح ہے؟ یہ بیٹیوں کے سروں پہ
رکھ کر رخصت کرنے کے لیے نازل نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ صرف برکت حاصل کرنے کے لیے نازل نہیں کیا، قرآن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ اس کا اصل مقصد ہے ہدایت، اور ہدایت کیسے ملے گی؟ غور و فکر کر کے۔ تو ہم نے قرآن مجید کے اصل مقصد کو جو ہے وہ سائڈ پہ کیا ہوا ہے، اور ہر وہ کام قرآن سے لے رہے ہیں جس کے لیے اللہ نے اصلاً قرآن مجید نازل نہیں فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ